السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان احمد آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا ہوم ورک بھی کیا ہوگا، یعنی وہ جو کویسچنیر میں نے دیا تھا اس کو آپ نے فل آؤٹ کیا ہوگا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی ایک اور شخص کو بھی اس پروسیس سے گزارے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا عزیر صاحب کہ جب آپ کسی کو وہاں سے لے کے جاتے ہیں تو آپ کی بھی لرننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بتائیے کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس، بتائیں۔ مسز سہیل قریشی صاحبہ اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا، کیونکہ بہت اہم وہ کویسچنز ہیں، اور عائشہ جو مسز معصوم شاہ ہیں ان کا کور ڈیولپ کرنا ہے، اور ایز ہر کور از ڈیولپڈ وی ہوپ ٹو ڈیولپ آور کور آلسو، یعنی ہم اس اسٹوری میں ان کا کور ڈیولپ کریں گے تو امید ہے کہ ہمارا کور بھی ڈیولپ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور پچھلے چند دنوں سے میرا بہت ہیوی اسکیجول چل رہا ہے، تو کافی سارے لوگوں کے واٹس ایپ میسیجز پائل اپ ہو رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ کچھ ارجنٹ اسائنمنٹس آئے ہوئے میرے پاس، تو پلیز آپ لوگ بی ویری پیشنٹ، آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ بیک ٹو آل آف یو۔ کچھ بڑی کرائسز آئی ہوئی ہیں 2-3 لوگوں کی، تو ان کو اسی کو مینیج کریں، آپ دعا کریں مسئلہ حل ہو جائے۔ اچھا جناب، تو مجھے 1-2 فیڈ بیک چاہیے کہ جب آپ نے کسی اور سے بات کی ان کویسچنز کے بارے میں تو آپ کو کیا رسپانس ملا، تو وہ ذرا تھوڑا بتا دیں۔ ہیں سہیل احمد صاحب، آپ نے کس کے ساتھ شیئر کیا وہ کویسچنز؟ اور کویسچنز آپ کو یاد ہوں گے، what is the greatest ambition of your life, what is the ultimate purpose of your life, what is the ultimate vision. اچھا، ہمارا گروپ بن گیا ہے واٹس ایپ کا، شکریہ جنہوں نے جوائن کیا ہے، اینڈ آئی ریئلی لائک ٹو تھینک آل آف یو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ کوئی اس کے اندر نا ادھر ادھر کی چیزیں نہیں ڈال رہا ہے، بڑا خاموش سا پیارا سا گروپ ہے، شور زیادہ نہیں ہو رہا۔ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آل آف یو کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس میں بہت سی چیزیں نہیں ڈالی ہیں، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت۔ شور دریا، دریا کا شور بہت ہوتا ہے۔ میری ہابی ہے ٹریکنگ، تو میں نے کافی ٹریکنگ کی ہے پہاڑوں میں، تو وہاں واقعی اتنا شور ہوتا ہے دریا کا کہ بہت دفعہ بات، یعنی مشکل ہوتا ہے بات کرنا، اتنا شور ہوتا ہے۔ اور چونکہ میری ایک اور ہابی ہے سمندر میں سوئمنگ کرنا، تو جب آپ ڈیپ میں چلے جاتے ہیں، شور سے ہٹ جاتے ہیں، تو اتنی خاموشی ہوتی ہے، اٹ از امیزنگ، مطلب بالکل کوائٹ سی ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا، آپ لوگ شاید بلیو نہیں کریں گے، لیکن چلیں، کہانی تو ہے کہ اور مارا کے جو کوسٹ ہے اس پہ میں ایک دفعہ سوئمنگ کر رہا تھا ان دا ڈیپ، بالکل خاموشی اور ویری ویری کام واٹرز ایٹ دیٹ ٹائم۔ اچھا، ایشو میں نے سوچا نہیں تھا، خیر غلطی ہوگی، جو بھی خیر ہوا تھا کہ دوپہر کا ٹائم تھا، جو میرا قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے، تو میں نا فلوٹ کر رہا تھا آن دا بیک آف مائی آن مائی بیک، تو اللہ اکبر، میری نا آنکھ لگ گئی، I fell asleep، اتنی خاموشی تھی۔ اور وہ
چند منٹ کے بعد نا وہ ایک ایسے چھوٹی لہر آئی نا، تو وہ منہ پہ آئی، تو پھر آنکھ کھلی. پھر میں نے سوچا کہ نہیں اب واپس چلے جانا چاہیے، آئی تھنک زیادہ ہی ہو گیا کچھ. تو واپس شعر کی طرف آتے ہیں. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو گروپ بنا ہے واٹس ایپ والا، وہ بڑا خاموش گروپ ہے، اینڈ ہوپ فلی اس کے اندر ویلیوبل چیزیں ہم ایڈ کریں گے. اچھا، اب ایک جو ایشو کل کھڑا ہوا تھا، کوئی تھوڑا سا ہمارے کوئی ویور نے تھوڑا سا کوئی بات کہی تھی NLP کے بارے میں. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو ماشاءاللہ کہہ گئے، لیکن وہ تو کہہ کے چلے گئے، یا بھی ہوں گے شاید. اللہ جو ہے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے. لیکن ہمارا کام بڑھا گئے حضرت والا. وہ اس لیے کل جو ہے وہ ملٹیپل میسیجز میرے پاس واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، یہ NLP کیا ہوتا ہے، NLP یہ ہوتا ہے، میں NLP کرنا چاہتا ہوں میں. تو میں نے کہا کہ چلیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی چھیڑ دیتا ہے آپ کو. تو میں نے پھر ڈیسیجن لیا کہ آئی تھنک میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو نا پراپرلی ایکسپلین کر دوں یہ کیا چیز ہے NLP، تاکہ میرے ویوز ذرا کلیئرلی آپ کے سامنے آ جائیں. اچھا دیکھیں پلیز، میں یہاں بحث کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں اپنے ویوز آپ کو دے دیتا ہوں. اگر آپ کو وہ لگیں، کریڈیبل لگیں تو ایکسیپٹ کر لیں، آپ کو اس میں وزن نہ لگے تو آپ ریجیکٹ کر دیں. سمجھے نا؟ سب کے پاس کتابوں کا ایکسیس ہے، سب کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے، آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ ریسرچ کر لیجئے گا. لیکن پلیز ٹو اینڈ فرو نہ بحث نہ کریں. آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ، میں آپ کے ساتھ ہاتھ جوڑتا ہوں. میرے وہ ویوز ہیں، میں بار بار کہتا رہتا ہوں آپ حضرات سے کہ جی میں بہت بڑا کوئی اسکالر تو ہوں نہیں، نہ تو میرے پاس کوئی PhD ہے، نہ میرے پاس جناب کوئی عالم ہوں میں اسکالر ہوں، اسلامک اسکالر میں نہیں ہوں، PhD میرے پاس ہے نہیں. سمجھے نا؟ صرف بیچلرز ایک ہم نے کیا ہوا ہے، سیدھا سادہ سا. تو آئی ایم ناٹ اتھارٹی ان اینی میٹر. تو پلیز آپ یہ کریں کہ آپ سن لیں، صحیح لگے تو ایکسیپٹ کر لیں، نہیں لگے تو ایکسیپٹ نہ کریں. کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ میری رسپانسبلٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہ اتنے سارے لوگ مجھے سن رہے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ کم از کم اٹ از یور رائٹ دیٹ یو شوڈ ایٹ لیسٹ نو مائی ویو اینڈ دین یو کین ٹیک یور اون ڈیسیژنس. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ میں گیا تھا یونیورسٹی نیبراسکا الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے. ہمارے والد صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ہاں، والد صاحب کے پاس ملٹیپل ڈگریز ہیں. ہاں، he's got masters in psychology, he's got a degree in finance, he is یہ ہوتا ہے نا ہومیوپیتھک فزیشین، سٹی بینک میں بہت سال رہے، ریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن پہ ریٹائر کیا. مطلب ہاں، اگر آپ کو کوئی بہت ہی پڑھا لکھا آدمی ڈھونڈنا ہے نا، تو ہمارے ابا جان جو ہے نا، ہی از somebody who was very educated. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ماننا پڑے گا. اب ضروری نہیں کہ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ آدمی کا بیٹا بھی اتنے ایجوکیٹڈ ہو، یہ تو نہیں ہوتا. ہی از ویری ایجوکیٹڈ، میرے پاس صرف بیچلرز ہے. اور ہمارے ایک سوزر صاحب جو ہیں، ہی واز دی خیر ان کا انتقال ہو گیا، ہی واز دی وائس چانسلر آف سندھ یونیورسٹی، PhD ان باٹنی فرام رشیا وغیرہ. تو والد صاحب بھی بہت ایجوکیٹڈ ہیں ہمارے، وہ بھی بہت ایجوکیٹڈ ہیں. سوسر صاحب بھی. ہماری اہلیہ صاحبہ جو ہے میڈم مدیہ مسعود صاحبہ، شی ہیز اے ماسٹرز ان اکنامکس، اور جو ہے
درس نظامی میں پڑھتی رہی ہیں, کمپلیٹ نہیں کیا بٹ شی ہیز اسٹڈیڈ درس نظامی 2-3 ایئرس کے لیے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ بیگم, سسر, والد, والدہ بھی ہماری آنرس تھا ان کے پاس ان لٹریچر. یہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آس پاس بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے, لیکن ہم بہت زیادہ نہیں پڑھے ہوئے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میرے پاس صرف بیچلرز ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں. لیکن ہوا یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب کا سائیکالوجی میں بہت پیشن تھا, تو بچپن سے نا وہ ہمیں سائیکالوجی کی بات کرنا, سائیکالوجی کتابیں دینا, سائیکالوجی یہ سائیکالوجی وہ. اب ظاہر بات ہے بچپن میں ہم پڑھتے تھے جب میں ٹین ایجر, جو کتاب میں لوگوں کو تھی جب میں کوئی 16 سال کا تھا, انہوں نے کہا تھا بیٹا یہ ضرور پڑھنا, اور ہم نے نہیں پڑھی, اللہ معاف کرے, اور بہت چوٹیں کھائیں زندگی میں. جب میں یو ایس گیا تو میں نے 2 سال این اے ڈی سے کیا تھا, پھر میں نے وہاں اپنے کریڈٹس ٹرانسفر کروائے اور جو ہے وہاں ایگزامس دیے اور سب کچھ کیا, اور مجھے یہاں کے کریڈٹس مل گئے یو ایس میں. اب ایشو یہ کھڑا ہو گیا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس نان ٹیکنیکل کورسز ہی نہیں ہیں ٹو گریجویٹ, بیکاز وی ہیو اے پالیسی دیٹ یو نیڈ اراؤنڈ I think 18 credit hours to graduate, which is a whole semester یا 1.5 سیمسٹر ہے. اچھا مجھے میرا پلان تھا کہ 4 سیمسٹر میں گریجویٹ کرنا ہے, اس میں 1.5 سیمسٹر نان ٹیکنیکل کورسز. میں نے بہت سمجھایا کہ جی دیکھیں میں نے اردو پڑھی ہے, اسلامیات پڑھی ہے یونیورسٹی لیول پر جو ہوتا تھا این ای ڈی کا. تو کہا نہیں, اردو اسلامیات پاکستان اسٹڈیز نہیں ہوگا, یہاں کا کوئی ایکولنٹ کورسز نہیں کیے ہوئے کرنا پڑے گا. جو میرا ایڈوائزر تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کرنا پڑے گا تو آپ ایسا کریں کہ آپ فائنینس کر لیں, آپ یہ مارکیٹنگ کر لیں, آپ سیلز مینجمنٹ کورسز کر لیں, لیڈرشپ کے کورسز کر لیں. میں کہا کیوں؟ کہنا اس لیے بیکاز یو کین سیٹ اپ اے کمپنی یو نو انجینئرنگ. اچھا ہمارے ذہن میں اس وقت جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے تو پی ایچ ڈی کرنا ہے, پی ایچ ڈی کر کے پاکستان جانا ہے اور پڑھانا ہے. اور پڑھانا کیوں ہے, لیکن ویژن کلیئر نہیں تھا. پڑھانا اس لیے ہے کہ ہمیں لوگوں نے بتایا تھا کہ پڑھانے کی فیلڈ میں ٹائم بہت ملتا ہے, تو چونکہ ہمارے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں, اسپورٹس اور تبلیغ اور یہ اور وہ, تو آئی ول ہیو ٹائم فار مائی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا مجھ کو تو بزنس کرنا ہی نہیں ہے. تو نے کہا آپ کو بزنس نہیں کرنا؟ میں کہا نہیں. اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ میں پی ایچ ڈی کرنا ہے. تو نے کہا پھر آپ اس میں کچھ کر لیں, ریسرچ کے کورسز کر لیں. میں کہا نہیں. پھر میں دل میں سوچا کہ بھائی کیا مصیبت ہے, کرنا ہی پڑے گا تو وہی کر لوں جس میں میرا انٹرسٹ ہے. سائیکالوجی میں انٹرسٹ تھا, تو اسی لیے میں نے سائیکالوجی اور سوشیالوجی کے کورسز لینا شروع کر دیے. یونیورسٹی نیبراسکا کا جو الیکٹریکل انجینئرنگ پروگرام تھا, اٹ واز این ایوریج پروگرام, اٹ واز ناٹ امنگ دا ٹاپ پروگرامز ان دا یو ایس. لیکن انٹرسٹنگلی جو سائیکالوجی پروگرام تھا اس زمانے میں, اٹ واز امنگ دا ٹاپ 5 پروگرام ان دا یو ایس. ہمیں تو یہ سارا پتہ نہیں تھا, اللہ ہی کا پلان ہوتا ہے. اب جب ہم سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ گئے تو اس میں جو ہے نا کافی زبردست پروفیسر مل گئے ہمیں ماشاء اللہ. اچھا پروفیسر یا اچھا ٹیچر تو آپ کو اور کر دیتا ہے انسپائر. اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار انجینئرنگ سے زیادہ انٹرسٹنگ تو سائیکالوجی لگ رہا ہے مجھے. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ڈبل میجر کر لیتا ہوں. I'll do a bachelor's in psychology and a bachelor's in electrical engineering. پھر مجھے محسوس ہوا کہ نہیں, پہلے ہی گھر میں تھوڑا سا ہم اپنے والد صاحب کی بات نہیں مانتے تھے, والد صاحب تھوڑا نالاں رہتے تھے اس زمانے میں. اب تو ہم اچھے ہو گئے ماشاء اللہ. میں بابا بہت ناراض ہو جائیں گے, بھائی بڑا مشکل ہنگامہ ہو جائے گا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ جتنے میکسیمم کورسز کر سکتا ہوں کورسز کر لیتا ہوں, اور بعد میں I'll just carry on myself. اس لیے I exceeded the requirement, یعنی میں نے ایکسٹرا کورسز کیے سائیکالوجی میں, اور اللہ کے فضل سے I graduated. اچھا یہ ہے میرا سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ, رائٹ, اوکے. اب ظاہر بات ہے وہ انٹرسٹ رہا, اور I kept reading on psychology. پہلا میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے سائیکالوجی کا.
اب ہوا یہ کہ ہمارے جو ہے استاد ہوتے ہیں مولانا الطاف الرحمان صاحب، اور ہمارے شیخ ہیں، استاد ہیں جو بھی ہے. ہماری اہلیہ نے ایک سرٹیفکیشن لی کوچنگ کی، سعودی عربیہ کا ایک گروپ ہے، بہت اچھا سا لوگ ہیں. پھر انہیں کسی نے بتایا کہ جی جو ہے ایک NLP بھی ہوتا ہے کچھ. اچھا NLP کے بارے میں نے سنا تو تھا لیکن میرے پاس کوئی نالج نہیں تھی، اور میرا مزاج یہ ہے کہ بھئی جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے بھئی نہ تو سوچو نہ بولو. اس لیے کہ if you don't know about something you should، مجھے کیا پتا، سنتے رہتے تھے ہم. اب ہمارے اہلیہ نے ہمیں کہا کہ آپ بھی یہ کر لیں، بڑا اچھا کوچنگ کا ٹول ہے. میرا ارادہ نہیں تھا لیکن ہمارے اہلیہ نے بہت اصرار کیا، اللہ ان کو خوش رکھے. اچھا ہمارے جو شیخ صاحب تھے ان کو پتہ چلا، انہوں نے بھی اصرار کیا، انہوں نے کہیں پڑھا تھا اس کے بارے میں. اب استاد بھی زور لگا رہے ہیں، بیگم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم نے سیکھا کہ ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. ہم بھی چلے گئے، ہم چلے گئے کورس کرنے. تو پہلا کورس کیا تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی اور بہت بڑے ایشوز نظر آنا شروع ہو گئے. ہمارے بیگم صاحب نے کہا کہ بھئی آپ دیکھیں کچھ بولیں مت اور آپ بحث نہیں کیجیے گا. میں نے کہا بھئی میں بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی نا. تو نہیں آپ خاموشی سے کر لیں، دیکھیں اچھا نہیں لگتا. میں کہا ٹھیک ہے. پھر ہمارے اہلیہ نے کہا میں دوسرا کورس کرنا چاہتی ہوں جو اس کا ہائی لیول کورس ہے NLP کا. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا یار، کہ نہیں وہ بھی ہم کریں گے. کوئی 14-15 دن کے وہ کورس میرے لیے تو بڑا مشکل تھا، اس لیے ہمیں عادت نہیں اتنا بیٹھنے کی. خیر اینی وے ہم نے وہ بھی کر لیا. پھر اس کے بعد اس کے کچھ اسائنمنٹس تھے وہ کیے، یہ کیا. خیر اینی وے ایک دنیا میں ڈفرینٹ باڈیز ہیں NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی. اس میں بہت بڑی باڈی ہے US کے اندر، اس کا نام ہے ABNLP، امریکن بورڈ آف نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. تو ہم بیچارے مسکین فقیر آدمی ہیں لیکن اللہ کا نظام ہے، انہوں نے ہمیں سرٹیفائڈ ماسٹر پریکٹیشنر آف نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اب ٹیکنیکلی ہم سرٹیفائڈ ماسٹر پریکٹیشنر ہیں وچ از اے ویری سینئر لیول آف سرٹیفکیشن. ہم جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں، ہم ان اے سینس ہم سرٹیفائی نہیں کر سکتے کسی کو. I cannot certify anybody but I can teach NLP. میں پڑھا سکتا ہوں، میں کوچنگ کر سکتا ہوں، میں ان کے اس پہ ہوں، ان کے ڈیٹا بیس میں ہوں. اگر میں میل پریکٹس کرتا ہوں تو they can take me out of the board, they can cancel my certification. وہ سارا ہے. تو یہ دوسرا بات آ گئی، پہلے سائیکالوجی کا انٹرسٹ، پھر بینگ سرٹیفائڈ. تو میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو میں باتیں کچھ کرنے والا ہوں تو آپ کے ذہن میں کوئی یہ بات نہ ڈال دے کہ جی سلیمان صاحب کو پتہ نہیں ہے وہ بول رہے ہیں. ایسی بات نہیں بھائی، ہم سرٹیفائڈ ہیں، ہمارے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، اور پھر ہم نے اس کو بہت سمجھا ہے. دوسرا یہ تھا کہ میری ایک عادت ہے کہ اگر کوئی مجھے ملتا ہے نا کوئی نئی چیز، جیسے فار ایگزامپل MBTI ایک ٹول ہے، مائرز برگس ٹائپ انوینٹوری، ایک ٹول ہے جو پرسنالٹی اسیسمنٹ کا. مجھے تو نہیں پتا تھا، جب مجھے پتا لگا کسی نے مجھے سمجھایا بتایا تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو مائرز برگس ماں اور بیٹی تھے جنہوں نے یہ ٹول انوینٹ کیا، I went to the original book that they had written. یعنی جو کتاب انہوں نے لکھی تھی نا اس کا نام تھا گفٹس ڈیفرنگ. بہت سے لوگ MBTI کے بارے میں بہت بات چیت کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی ان کی اوریجنل کتاب نہیں پڑھی. میں نے ایک ایک لفظ وہ کتاب جا کے پڑھی، پورا سمجھا، پھر دین آئی فارمڈ این اوپینین. اور اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں اپنا اوپینین دے دیتا ہوں، بھائی میرا خیال یہ ہے. تو میں نے وہی کام یہاں بھی کیا. جو اس کے فاؤنڈرز ہیں NLP کے، 2 لوگ ہیں جنہوں نے فاؤنڈ کیا. ایک کا نام ہے رچرڈ برینڈلر اور دوسرے کا نام ہے جان گرائنڈر.
ٹھیک ہے. یہ دو لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ ایک لنگوسٹکس کے پروفیسر تھے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں, اور ایک جو ہے وہ had a bachelor's in I think Bandler had a bachelor's in psychology and philosophy. ان دونوں نے مل کر یہ فیلڈ بنائی تھی. اچھا, تو پھر انہوں نے کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا نام ہے دا اسٹرکچر آف میجک. دا اسٹرکچر آف میجک, اے بک اباؤٹ لینگویج اینڈ تھراپی. میرے پاس پڑھی ہوئی کتاب. وہ بہت بڑی کتاب ہے, تو میں نے پوری تو نہیں پڑھی ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی, لیکن میں نے یہ ضرور کیا ہے کہ کچھ سیکشنز کو بہت غور سے پڑھا ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ آر دیز پیپل ٹرائنگ ٹو سے. سمجھے نا. اچھا جی, اب جو ہے وہ بھی سمجھ آ گیا. پھر دوسرے کام میں یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ان کے آتھرز ہیں یہ کون لوگ تھے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا, ان کی کیا ہسٹری تھی. ظاہر بات ہے آپ کسی سے کوئی نالج لے رہے ہیں تو اس کے لوگوں کے اوپر تو جانا پڑے گا نا. اب فار ایگزامپل دیتا ہوں. اب یہ جو بینڈلر صاحب ہیں, اب ان کی نا بہت ہی یعنی وہ ہے کیا کہتے ہیں کنٹروورشل ہسٹری ہے. فار ایگزامپل ان کے بڑے اچھے دوست تھے, ان کا نام تھا جیمز مرینو. یہ ان کے بینڈلر صاحب جو ہے نا ون آف فاؤنڈر آف NLP. تو جیمز مرینو صاحب جو تھے وہ بڑے مشہور وہ تھے, ڈرگ ڈیلر تھے. بعد میں پتہ نہیں پکڑے گئے, کیا ہوا, ایک لمبی کہانی. ان کی ایک فارمر گرل فرینڈ تھی. تو ہوا یہ کہ شی واز شاٹ اینڈ کلڈ. اور جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا کہ بینڈلر صاحب کی پسٹل تھی جس سے یہ ڈیتھ ہوئی. تو ان پہ کیس ہو گیا کہ جناب مرڈر کیس ہو گیا, اور بڑی مشکل سے وہ جو جوری تھی انہوں نے ان کو ایکوٹ کر دیا. وین ہی کلیمڈ کہ جی میں موجود تھا وین شی واز کلڈ بائی جیمز مرینو, اور جو ہے آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ جیمز فرام کلنگ ہز فارمر گرل فرینڈ. اب اس طرح کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا, مطلب میرے لیے وہ اب پتہ نہیں تھا نہیں تھا, اللہ کو بہتر معلوم ہے, لیکن آئی بیکم ویری ویری کیئرفل ود پیپل آف سچ بیک گراؤنڈس وین دے اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ سیریس اسٹف. تو مجھے نا میں بہت کیئرفل ہو جاتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا صحیح ہے غلط ہے جسٹ بیکاز آف دا بیک گراؤنڈ. ہو سکتا ہے کہ باقی وہ بیچارے وہ تھے, ہی واز انسینٹ مے بی پاسبلی, لیکن تو یہ ہے کہ اب یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اب ہم آ جاتے ہیں, یہ تو ہو گیا سارا بیک گراؤنڈ آف NLP. یہ شروع کیسے ہوئی تھی کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ دونوں جو ریسرچرز تھے تھا کہ جی یہ جو بہترین سائیکو تھراپسٹ ہیں دنیا کے, ہاؤ آر دے سو گڈ. انہوں نے کیا کیا کہ 2-3 جو بہترین سائیکو تھراپسٹ تھے ان کو اسٹڈی کیا, ان کو ماڈل کیا. ایک کا نام تھا ملٹن ایرکسن اور دوسرے کا نام تھا ورجینیا سٹائر. یہ دو بہت مشہور سائیکو تھراپسٹ تھے. بھائی لوگ جاتے ہیں, وہ کچھ باتیں کرتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں باہر صحیح ہو کر, پھر وہ جاتے ہیں, وہ آپ پریشان جاتے ہیں, اچھے ہو کے آ جاتے ہیں. سائیکو تھراپی, ہاؤ ڈو یو اسپیک ٹو پیپل. تو ان کے ذہنوں میں یہ تھا اٹس لائک آلموسٹ لائک میجک ہے نا, مطلب دیکھیں کیسا آپ کے الفاظ سے آدمی صحیح ہو جاتا ہے. تھراپسٹ آر ناٹ الاؤڈ ٹو پرسکرائب میڈیسن. وہ میڈیسن تو لکھ نہیں سکتے. میں آپ سے پھر معذرت کروں گا کہ آج کا یہ سیشن اس پہ لگ رہا ہے, لیکن شاید آپ کو کم جگہ پہ اس طرح کا NLP پر کرٹیک ملے گا. تو اس کو آپ سن لیجئے گا, سمجھ لیجئے گا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا, خصوصاً ان لوگوں کو جو لوگ بیچارے پریشان ہو کے مجھے میسیجز کر رہے ہیں. اور یہ بھی نہ ہونا کہ آپ کی غلط چیزیں پھنس جائیں, تو وہ بھی میری ذمہ داری ہے, خصوصاً ان کے لیے جو ہمیں سنتے ہیں. تو
تو انہوں نے کیا کیا، ان کو ماڈل کیا یہ 2-3 لوگوں کو. اس ماڈلنگ سے دے کیم اپ ود ٹیکنیکس کہ یا وہ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے کتاب کا نام رکھا اسٹرکچر آف میجک، میجیکل. اور وہ ٹیکنیکس انہوں نے اس کو انہوں نے ایک فریم ورک بنا کے بتانا شروع کر دیا. اس میں پہلی غلطی میں سمجھتا ہوں جو ہوئی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی کسی ڈسپلن کو ایسے ڈیولپ کرنا چاہیے نہیں ہے. دس از ناٹ دا رائٹ وے آف ڈیولپنگ اینی ڈسپلن. ڈسپلن کو ڈیولپ کرنے سے پہلے اس کے پیچھے جو اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کا جو فلاسفی ہوتی ہے، اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ اسٹریٹجی اور ٹیکنیکس میں جاتے ہیں. سمجھے نا؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہوا یہ ہے کہ یہ لوگوں نے شروع کیا اینڈ دے may have thought کہ ہم کریں گے، آئی ڈونٹ نو کیا انہوں نے سوچا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ بینڈر صاحب کے پاس تو پی ایچ ڈی بھی نہیں تھا، جو کہ انسان کو ایک بڑا اچھا ریسرچ میتھڈالوجی دیتا ہے نا. تو ہوا یہ ہوگا کہ اٹ جسٹ کاٹ آن لائک فائر. اتنا وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں، پاپولر ہو گیا اللہ کا نظام، کہ دے جسٹ اسٹارٹڈ ٹو رائڈ دا ویو بیکاز اٹ بیکیم سو پاپولر. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو زمانے میں ڈیولپ ہوا ہے وہ زمانہ ایک سیویئر ایگزسٹینشیل ویکیوم کا زمانہ تھا یو ایس کے اندر. یعنی کنفیوز تھے، ویتنام وار یہ وہ ہو رہا تھا تو ویتنام وار ختم ہو چکی تھی. دیر واز اے لاٹ آف ویکیوم. اچھا جب ویکیوم تھا امریکن سوسائٹی میں تو وہ بیچارے اتنے پریشان تھے کہ جہاں سے بھی کوئی مل جائے، کوئی یعنی کوئی گائیڈنس، وہاں چلے جاؤ. ڈفرینٹ موومنٹ چل رہی تھیں. بہت سے لوگ ہندو ہو رہے تھے، بہت سے لوگ ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کر رہے تھے، چرچ ٹرائی کر رہے تھے، حشیش ٹرائی کر رہے تھے، یہاں تک کہ لوگ اسلام ٹرائی کر رہے تھے. اس زمانے میں بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو رہے تھے. اٹ واز اے پیریڈ آف ٹرموائل ان دا یو ایس. آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزن یہ کاٹ آن. جب لوگ لاسٹ ہوتا ہے نا کوئی آدمی، when somebody is lost، تو اس کو کہیں سے بھی کوئی چیز ملے نا وہ پکڑ لے گا. اس کی مثال ایسی ہے، چونکہ میں سوئمر ہوں، کوئی آدمی ڈوب رہا ہو نا، آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں گے نا وہ بیچارہ کرے گا. وہ جو ہے لکڑی کو بھی پکڑے گا. کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ ہر چیز پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. آئی تھنک دیٹ از واٹ دا یو ایس سوسائٹی واز گوئنگ تھرو ایٹ دیٹ ٹائم. خیر ابھی بھی ہے بہت، لیکن اس سے زیادہ تھا. وہ بہت پاپولر ہو گیا. اور ظاہر بات ہے لوگ یہ سمجھدار تھے ان اے سینس کہ انہوں نے اس کو بڑا اچھا کیش کیا اینڈ اٹ بیکیم ماشاء اللہ. آئی ایم ویری ہیپی کامران صاحب پھر موجود ہیں. کامران صاحب پلیز آپ کامنٹس نہ دیں، آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے الگ سے مجھے بات کر لیں، آپ نے نہیں کی. تو اب آپ کامنٹس نہ دیں، آپ میری بات سن لیں. اگر کوئی ایشو ہو تو پھر مجھے کال کر لیں، وی کین میٹ اینڈ ڈسکس اٹ. پلیز ڈونٹ کنفیوز ادر پیپل پلیز. آپ سے میں اختلاف کرتا ہوں، آپ اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، لیکن میں آپ سے بڑا شدید اختلاف کرتا ہوں. پلیز ڈونٹ کنفیوز پیپل، ٹاک ٹو می سیپریٹلی. میرا پورا ایک سیشن آپ نے جو ہے نا وہ ضائع کیا ہے اس مصیبت میں. اینی وے، تو دے کاٹ آن ٹو دس تو یہ بہت پاپولر ہو گیا اور بہت پھیل گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ اچھے چیزیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، چلیں ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر 2 ایشوز ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں این ایل پی کی کہ جو مین اسٹریم سائیکالوجی سے اٹ ایکچولی ٹکراتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا مجھے احساس اس لیے ہوا کہ سائیکالوجی ہم نے پڑھی بھی تھی. اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ تو کچھ مسئلہ لگ رہا ہے. دین آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ ریسرچ، تو پتا چلا کہ بڑا سیویئر کرٹیسزم ہے این ایل پی کے اوپر فرام مین اسٹریم سائیکالوجسٹ who are اچھا سوری میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے.
بھائی میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے کامران سلطان صاحب. آفٹر دس سیشن گیو می اے کال پلیز. اچھا تو ان کا کرٹیسزم ہے. اچھا جب کرٹیسزم ہوتا ہے اگر کوئی سائیکالوجسٹ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سائیکالوجی کے بیسک پرنسپلز وائلیٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس باڈی آف نالج may actually hurt us in certain areas. For example, NLP میں کہتے ہیں کہ our subconscious mind cannot process no. اب تو آپ نو نہ کہیں. بچے کو آپ یہ نہ کہیں کہ پیپسی مت پیو. بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا آپ دودھ پئیں. اب میں پریشان, میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا یار. اور مائنڈ کی ناٹ پروسیس نو. تو قرآن تو بھرا پڑا ہے نو سے. لا تقربوا الزنا, زنا قریب مت جائیے. ایگزامپل اور ایسے بہت جگہ نو. تو اگر دماغ نو پروسیس نہیں کر رہا تو یہ کیسے یہ جو ہے وہ قرآن میں آ رہا ہے اور سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے کامران صاحب پلیز مجھے اپنا نمبر دے دیجیے گا. اچھا آئی ول کال یو. اچھا تو پھر میں نے اس پہ ریسرچ کی تو مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ جو ویسٹرن سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ریفیوٹ کیا ہوا اس میٹر کو. اچھا جناب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوا. یہ تو ایک ایگزامپل, اور بھی بہت سی ایگزامپلس ہیں. تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو, اسی لیے جو سائیکالوجسٹ یا سائنٹسٹ ہیں, ویسٹرن سائنٹسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں دس از سوڈو سائنس. آئی مین NLP از ناٹ سائنس, اٹ از سوڈو سائنس. اس میں کچھ سائنٹیفک چیزیں ہیں, کچھ اپنے اسرشنز ہیں. ٹھیک ہے چلو ایک تو مصیبت یہ ہے. اب آتی ہے اس سے بڑی مصیبت. اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو NLP ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ از دی سائنس آف چینجنگ پیپلز بیہیویئرس, کہ لوگوں کے بیہیویئر کو بدلنے کی سائنس, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اب یہ جو فیلڈ ہے یار کامران صاحب, آئی لو یو, I really love you, but I would request you not to put comments, otherwise I will be forced to take you out of my group. پلیز آپ سے الگ سے میں بات کر لوں گا, آپ کو سمجھا لوں گا انشاءاللہ. آپ پلیز ہمارے لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. آپ خیر چلیں ریکویسٹ کر سکتا ہوں, باقی آپ سمجھدار ہیں, ہماری ریکویسٹ نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو اوکے. اچھا جناب دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو فیلڈ ہے نا چینجنگ ہیومن بیہیویئر, یہ کیا ہے, یہ وہ ایریا ہے جو کہ قرآن اور سنہ کا ڈومین ہے. قرآن کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ہی انسان. یہ قرآن اور سنہ کا ایریا ہے نا, چینجنگ پیپلز بیہیویئرس, دس از دیٹ ڈومین. اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ اس ڈومین میں انٹر ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس نہ قرآن کی نالج ہے, نہ حدیث کی نالج ہے, نہ آپ کا وہ کانٹیکسٹ ہے, تو یو آر گوئنگ ٹو میک مسٹیکس. آپ کریں گے مصیبتیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک آدمی نیورو سرجن ہو تو نیورو سرجری از اے ڈومین, اٹس اے فیلڈ جس میں نیورو سرجنز ہوتے ہیں, وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے, ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اب میں ہوں سپوز کریں کہ قصائی, میرا ہاتھ بڑا صاف ہے اور میں کہوں جی میں تو نیورو سرجری کروں گا کیونکہ میرا ہاتھ بڑا صاف ہے اور میں اچھا نیک آدمی ہوں, میں نمازی ہوں, میں اچھا ہوں, میرے اچھے انٹینشنز ہیں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, اور میں نے جو ہے نا 10 سرجریز کی ہوئی ہیں, آپ دیکھ لیں 10 لوگوں کا میں نے جو ہے دماغ کھول کے بند کیا ہوا ہے اور وہ صحیح چل رہے ہیں. تو کیا آپ اس
فاؤنڈیشن پر سمجھتے ہیں کہ پروسیس پاسبل ہوگا کہ آپ اس کو الاؤ کریں؟ یہ وہی کی نالج ہے یار. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ اب وہی ہو رہا ہے ہنگامہ. اگزامپل دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. اب این ایل پی پریکٹیشنر کے پاس, جیسے میں ہوں, اگر این ایل پی میں لگا دی اپنی دکان کے سامنے, اب ایک آدمی آتا ہے, جی میرا کوئی پرابلم ہو گیا, تو سب سے پہلے تو وہ کہیں گے اچھا لسٹ کرو کہ یہ ایشو ہے, فلانا ایشو ہے, یہ ٹول, وہ ٹول. کامران سلطان صاحب, آئی ایم ناٹ ریکوائرڈ اور I don't need to speak to you before making any comments. ٹھیک ہے نا. You're not an authority on this matter and your knowledge is limited like my knowledge is limited. We can both of us can give opinions. تو میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں, آپ بھی اپنا اوپینین دیں, لیکن پلیز ابھی اس وقت ڈسٹرب نہ کریں. اچھا جناب, آئی ایم ریئلی انجوائنگ دس. تو اب وہ ایک ٹول بتا دیں گے آپ کو. جبکہ اسلامک فریم ورک کیا کہے گا کہ بھائی یہ بات سوچیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اسلامک فریم ورک کہتا ہے کہ مصیبت 4 وجہ سے آتی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی مس مینجمنٹ ہوتی ہے, اس پہ میں ایک سیشن کر چکا ہوں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آتی ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کہ جو شخص اللہ کے احکامات سے, اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. تیسرا آزمائش ہو سکتی ہے, ابتلا ہو سکتی ہے. اچھا, اب وہ این ایل پی والا بیچارہ جو معصوم آدمی ہے, مسکین فقیر, ظاہر ہے جس کے پاس ایک گورا ہے, اس کے پاس قرآن حدیث کی نالج نہیں ہے, تو وہ فقیر ہی ہے, مسکین فقیر ہے. اب اس کے پاس وہ تھوڑی اس کے ذہن میں خیال آئے گا کبھی. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ بھائی دیکھو تم نے کوئی گناہ کیے ہوں گے, بھائی اس کو دیکھو صحیح, کوئی گناہ تو نہیں ہوئے ہوئے, کوئی توبہ تو نہیں کرنی تمہیں. ڈو یو ریئلی ایکسپیکٹ دیٹ؟ بلکہ ہمیں یہ ٹرین کیا گیا ان دس سرٹیفکیشن دیٹ آئی ہیو کہ جی آپ کو جو ہے وہ اسپریچول ڈسکشن نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اسپریچول ڈسکشن, اس پہ نہیں جانا ہے. تو اسپریچول ڈسکشن نہیں کریں گے تو کام کیسے ہوگا؟ سمجھے نا. تو یہ ایک فاؤنڈیشنل ایشو ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے یہ کیا کہ میں نے سوچتا رہا کیا کروں. تو جن صاحب نے مجھے ٹرین کیا تھا, بڑے مشہور ٹرینر ہیں این ایل پی کے, اینڈ ویری نائس پرسن, ماشاء اللہ, بہت ہی فینٹاسٹک گائے. ان کو بلایا اپنے گھر پہ, اور ان کے ساتھ کوئی 2-3 گھنٹے میں نے لگا کر ان کو میں پورے نوٹس بنائے ود ریفرنسز کہ دیکھو بھائی بیٹا یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو جو ہے نا آپ چینج کریں. ہی واز ویری نائس کہ ہاں سلمان بھائی کسی نے مجھے آج تک بتایا نہیں, کسی نے ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. میں کہا دیکھو اب آپ رکیں گے تو نہیں اس کام سے, لیکن کم از کم آپ یہ کر لیں, کم از کم یہ چیزیں ہٹا لیں. تو ہی واز کائنڈ انف ٹو سے کہ آئی ول ڈو دس. اور جو ہے اور میں نے کہا ایک کام کرو, آپ میرے پاس کچھ کم ٹو می فار فیو سیشنز, اور میں ایک ایک کر کے ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ کر لیں اور کسی اچھے اسکالر کے ساتھ آپ کنیکٹ کر لیں تو آپ کو چیزیں مل جائیں گی. تو خیر وہ 1-2 سیشن میں آئے, پھر بعد میں شاید بزی ہو گئے, نہیں آ سکے. تو اب اتنا ہی کر سکتے تھے ہم, اور زیادہ نہیں کر سکتے تھے. ایک اور پریکٹیشنر ہیں این ایل پی کے, بڑا ویری گڈ دس ینگ مین, ان کو بلایا, تو ان کو سمجھایا, تو انہوں نے بھی کریکشن کر لی ماشاء اللہ سے. پھر ان کے کچھ اور چیلنجز تھا, اس کو بھی تھوڑا ہیلپ کیا. پھر بعد میں آئی گاٹ سو بزی مائی سیلف دیٹ آئی واز ناٹ ایبل ٹو گیو ہم ٹائم. تو یہ میری غلطی ہے, میں پھر ان کو بلاؤں گا انشاءاللہ, ہوپ فلی وہ
یہ دو لوگوں کو بہت اچھا سمجھ آ گیا. ایک اور تھرڈ NLP ٹرینر ہیں, ان کو بلایا, انہیں پورا سمجھایا. تو انہوں نے کہا کہ یار سلمان بھائی آپ تو مجھے نا دیں ٹائم. میں کہا ٹھیک ہے, ہفتے میں ایک دفعہ 2 دفعہ آپ آئیے گا اینڈ آئی ول ہیلپ یو. تو ماشاء اللہ ہی کیم فار آلموسٹ 1.5-2 مہینے تک آتے رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر میں نے ان سے خود ہی کہا, میں کہا ایک کام کرو, آپ کا جو کورس ہوتا ہے آپ مجھے انوائٹ کر لو, اینڈ آئی ول کم اینڈ آئی ول audit every single word that you will say and I'll give you a feedback. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہی انوائٹڈ می, میں 2 دن لگائے. میں نے ان کو یہ بھی کہا مجھے فیس بھی پے کیجیے گا, یو نو. تو ہی واز ویری کائنڈ انف, کہا ٹھیک ہے میں آپ کو فیس بھی پے کروں گا, آپ آ جائیں. تو ماشاء اللہ وہ پورے میں نوٹس بنائے ان کے لیے, اور یعنی وہ جو کرٹیک تھی اس کو ڈیلیور کرنے میں تقریباً 7 گھنٹے لگے. ٹک می 7 hours, تقریباً 3 سیشنز پہ میں نے ان کو پوری تفصیل دی. ہی واز ویری نائس, انہوں نے سارے کریکشنز کیے. تو کہنے لگے اب کیا ہوگا سلمان بھائی فیوچر میں. تو میں کہا دیکھو ایک کام کر لو کہ آپ جو ہے وہ آپ جو ہے کام کر لو کہ آپ صدیر آئی لو یو, السلام علیکم, آئی ڈو ناٹ کنسیڈر ہم ایز این اتھارٹی. اچھا, تو پھر کیا ہوا کہ ماشاء اللہ سے ایک اچھا اسٹیپ انہوں نے یہ کیا. میں نے کہا دیکھو آپ تھوڑا سا اسلامک نالج لے لو. تو پھر جو ہے میں نے پھر ہی ایکچولی ڈیسائیڈیڈ ٹو وہ ایک مدرسہ جوائن کر لیا انہوں نے, ایوننگ کا مدرسہ درس نظامی کا, ماشاء پڑھ بھی رہے ہیں. تو یہ تھا جو سمری تھی میرے ویوز کی. میں نے پھر پہلے شروع میں کہہ دیا تھا, شاید لوگوں نے مس کر دیا, کہ یہ میں اپنے ویوز دے رہا ہوں. بھائی آپ کو اگر سمجھ آتا ہے ایکسیپٹ کر لیں, سمجھ نہیں آتا تو اس کو ریجیکٹ کر دیں, اٹ از اپ ٹو یو. لیکن کم از کم یو شوڈ نو مائی ویوز, کہ پہلے یہ کیا ہے NLP. میں نے آپ کو بتا دیا, اس کوچنگ ٹول اور ٹرانسفارمیشنل ٹول, کچھ اچھے ٹیکنیکس بھی اس کے اندر ہیں. دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ جی اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دی. 2 ایشوز NLP کے ساتھ بہت میجر ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ یہ اس کے کچھ چیزیں مین اسٹریم سائیکالوجی سے ٹکرا جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کے بہت سارے اس کے فاؤنڈیشن جو ہیں وہ شریعہ سے ٹکراتے ہیں, ہمارے دین سے ٹکرا جاتے ہیں. کچھ لوگ بیچارے یہ کرتے ہیں نا کہ وہ اسلامسائز کرنے کے چکر میں تھوڑی چیزیں صحیح کر دیں, وہ کرتے ہیں, لیکن فاؤنڈیشنز آر آلریڈی آر دیئر, فاؤنڈیشنز کے اندر ایشوز ہیں. پھر میں نے بتایا کہ میں نے 3 لوگوں کو تھوڑی سی ہیلپ کی ہے, اللہ کرے کہ ان کو فائدہ ہوا ہوگا اس سے. ایک صاحب کو بہت زیادہ فائدہ ہوا, 2 لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں میں دے سکا. یہ تھا NLP کا بیک گراؤنڈ. اب یہاں ماشاءاللہ اچھے کامنٹس آ رہے ہیں. کامران سلطان صاحب از اے لولی پرسن, نیک آدمی ہے ماشاءاللہ, اچھے نیک آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کال کر لیں. تو کامران صاحب اپنا نمبر دے دیجیے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ کال بھی کر لوں گا, آپ سے بات بھی کر لوں گا, اور وی کین ڈسکس اٹ. اور پھر جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وی کین آلویز اگریبلی ڈس ایگری. ہر آدمی کے ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ٹو ہز ویوز. یہ میرے ویوز ہیں, آپ کے بھی ویوز ہیں, یو ہیو اے رائٹ ٹو یور ویوز. وی کین آلویز ڈس ایگری. ضروری تھوڑی کہ آپ کی ہر بات سے میں اگری کروں, میری ہر بات سے آپ اگری کریں. تو یہ تھا NLP کے اوپر میرا چھوٹا سا پریزنٹیشن. اب میں چاہتا ہوں پلیز کہ ہم جو ہے نا مزید NLP پہ اب ہم ڈسکشن نہیں کریں گے. میں نے یہ اس لیے کیا کہ اچھا خاصا فلری آف میسیجز آ رہے ہیں, لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں, اور جو ہے بیچارے ظاہر ایک آدمی کو نہیں پتہ, اس کو کیا بیچارے کو ہم بتائیں گے کہ یار NLP کیا ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں اتھارٹی ہوں, تو بھائی ٹھیک ہے, ہر آدمی اپنے آپ کو اتھارٹی کہہ سکتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ, اینڈ سم پیپل ول ایکسیپٹ اٹ, سم پیپل ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ, یو نو. میں کہہ سکتا ہوں میں ویژن بنانے میں اتھارٹی ہوں, تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں آپ کو مانتا اتھارٹی, تو نہیں, کوئی بات نہیں. تو یہ تھی جناب ہماری بات چیت. اچھا جناب, تو وی آر پٹنگ اے کلوزر ٹو NLP ڈسکشن. اور
کامران صاحب مجھے نمبر دے دیں گے تو میں کانٹیکٹ کر لوں گا انشاءاللہ. اچھا جی، لیٹس موو آن ناؤ. اب ہم جو موو آن کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جناب کیا کہتے ہیں، وہ بیچارے معصوم شاہ رہ گئے، ہمیشہ رہ جاتے ہیں بیچارے معصوم شاہ. تو اب معصوم شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کا کور پہ کام کرنا ہے. تو جو کور ہے اس میں جو سب سے کرٹیکل چیز ہے کور کے اندر وہ ہے ہماری آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے کہ جی واٹ از آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے نا، واٹ از آئیڈیالوجی. اچھا، آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں کچھ بلیوز ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جس کے بیسس کے اوپر وہ زندگی گزارتا ہے. تو اب جو ڈسکشن ہے بہت سیریس ہو رہی ہے بھائی، تو اب آپ لوگ نوٹس لے لیجئے گا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری گارڈیڈ ان مائی ٹاک. تو غور سے سنیے گا، نوٹس لے لیجیے گا. اگر کوئی کنفیوژن آتی ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا. واٹس ایپ گروپ میں آپ لوگ ہیں، اس گروپ میں بھی ڈال سکتے ہیں. زیادہ بہتر ہے کہ میں ڈائریکٹلی واٹس ایپ کر دیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کنفیوژن آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھئی اس کا آنسر اگلے سیشن میں آنا ہے یا میں الگ سے آپ کو لے کے بیٹھوں گا. اچھا، اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی. اچھا، اس کا خیال رکھیں کہ جو ہر لینگویج جو ہوتی ہے اس میں کچھ ورڈز بہت ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، کچھ ورڈز تھوڑے سے کم ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انگلش کے اندر آئیڈیالوجی تھوڑا سا وائڈلی ڈیفائنڈ ٹرم ہے نا. تو جو بہتر ورڈ ہے جو میں جس کا ریفر کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ. صحیح ہے، یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے، ہمارا بیسک بلیفس اور گائیڈنگ پرنسپلز کیا ہیں. پہلا پوائنٹ ہے ڈیفینیشن وائز. دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ضرور ہے. کوئی آدمی آئیڈیالوجی کے بغیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا دماغ آپریٹ ہی نہیں کر سکتا آئیڈیالوجی کے بغیر. کیونکہ زندگی میں ہمیں کوئی فیصلے کرنے ہیں، ہم کسی نہ کسی فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، ناؤز باللہ کوئی کہتا ہے، تو دس ان اٹ سیلف از اے بلیف نا. کسی کوئی چیز پہ بلیف نہ کرنا بھی ایک بلیف ہے. صحیح ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارا تو ریلیجن، ہمارا تو کوئی ریلیجن نہیں ہے، ہم تو بلیو کرتے ہیں ہیومینٹی پر. ایک دفعہ ایسے کچھ لوگ ہمیں ٹکرا گئے. صحیح ہے نا. تو تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ریلیجن ہے؟ کہتے نہیں ہمارا کوئی ریلیجن نہیں ہے، ہم بلیو کرتے ہیں کہ جی ہیومینٹی ہونی چاہیے. تو میں کہ اس کا مطلب ہیومینٹی از یور ریلیجن. آپ نے اگر اسلام ہٹا دیا یا آپ نے کرسچینٹی ہٹا دی تو آپ نے ہیومینٹی لے کے آ گئے ان پلیس آف ریلیجن، وہ آپ کا ریلیجن ہو گیا. صحیح ہے نا. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ایوری پرسن ہیز این آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجیز دو طرح کی ہوتی ہیں، نوٹ کر لیجیے گا. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیفائنڈ آئیڈیالوجیز. ڈیفائنڈ آئیڈیالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیالوجی جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، جو کتابوں میں اویلیبل ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے، صحیح نا.
تو آئیڈیالوجی جو ہے وہ نظام حیات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیالوجی جو ہے وہ نظام حیات نہیں ہے. آئیڈیالوجی ہے عقیدہ, آپ کے عقائد, آپ کے بلیفز, سمجھے نا, اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی. ایک آئیڈیالوجی کے بیسس پر ایک نظام حیات آتا ہے. ٹھیک ہے, گڈ. تو آئیڈیالوجی دو طرح کی ہو گئیں. ایک آئیڈیالوجی کو ہم کہتے ہیں اٹ از اے ڈیفائنڈ آئیڈیالوجی, جو آپ کی ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے. فار ایگزامپل کرسچینٹی ہے, اسلام ہے, ہندوازم ہے, سوشلزم ہے, مارکسزم ہے, جوڈازم ہے. یہ ساری ڈیفائنڈ آئیڈیالوجیز ہیں. کسی نے محنت کر کے ڈیفائن کر کے لکھا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے کیا ہے. فار ایگزامپل کیتھولسزم ہے نا, کیتھولکس ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کیتھولکس یہ بلیو کرتے ہیں کہ میرجز آر میڈ ان ہیون. یہ ان کا ایک بلیف ہے. یعنی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اٹس اے سیٹ آف بلیفس. میرجز آر میڈ ان ہیون, وہ یہ بلیو کرتے ہیں. اچھا, میں آپ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا تفصیل سے اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت اہم ڈسکشنز ہیں, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو کنفیوژن نہ آ جائے کہیں, اللہ نہ کرے. تو میں حاضر ہوں, کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا, اور جہاں میں آنسر نہیں کر سکوں گا, جو کہ بہت ہوتا ہے, تو جو میرا اساتذہ کرام ہے میں ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دے دوں گا. فار ایگزامپل ابھی 2 آپ ہی کے پاس سے کیسز میرے پاس آئے ہوئے ہیں, کوئی ایشوز ہوئے ہوئے ہیں, اور وہ ایسے ہیں کہ وہ جو میرے بس کے تو ہیں نہیں. تو میں نے 2-3 اپنے اساتذہ کرام سے بات کی ہے باقاعدہ کہ حضرت آپ بتائیں کیا کرنا ہے, اور انہوں نے پھر مجھے ایڈوائز کیا, تو وہ ایڈوائز میں ان کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جو ہے وہ یہ صرف لرننگ پوائنٹ آف ویو سے, مطلب ایک پیرنٹ اپنے بچوں کے لیے کوئی سر دعا کرنے لگ گئے تھے کہ اے اللہ میرے بچوں کو آپ ہدایت دے دیجئے, اور اگر ہدایت نہیں ان کے مقدر میں تو ان کو موت دے دیجئے. مثال ایسی کوئی دعا کوئی کر رہا تھا. اب میں کیسے اس کے اوپر کوئی کامنٹ کروں یار, یہ تو بہت ہی کوئی ٹیکنیکل سا کوئی مسئلہ ہے. تو پھر میں نے اپنے استاد صاحب کو کال کیا, ان سے پوچھا, تفصیل دی, ریفرنسز دیے, انہیں سمجھایا, اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی دعا کرنا مناسب نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, غلط ہے, بلکہ شاید گناہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ دعا ایسے نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ایسے کرنی چاہیے. تو پھر ہم نے وہ ریسرچ کر کے پھر ان کو کہہ دیا کہ جی دیکھیں ایسا فرما رہے ہیں, ہمارے استاد صاحب یہ فرما رہے ہیں, یہ ان کا نمبر ہے, ان سے میں نے اجازت لے لی ہے, آپ ڈائریکٹ ان کو کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو اللہ کا فضل و مسئلہ حل ہو گیا. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ پلیز میں آپ کے سب سوالات کے جواب دے نہیں سکتا. میں نے پہلے ہی بتایا کہ میری ایجوکیشن کم ہے, تو لیکن ہمارے اساتذہ کرام سے مشورہ کر کے میں بتا سکتا ہوں. اچھا جی, لیکن آپ پلیز کنفیوز نہ ہوئے گا. اچھا جی, اصل میں وہ کوئی ایسے برائی کی نیت سے نہیں کر رہے تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہدایت نہیں ہوگی تو جلدی چلے جائیں گے تو گناہ کم ہوں گے دنیا میں, تو آخرت میں شاید بہتر ہوگا. اس طرح کا کچھ کنفیوژن تھا. اٹس اے کنفیوژن, اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود ایل انٹینشنس. اچھا, تو ڈیفائنڈ آئیڈیالوجیز ہو گئیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کیتھولکس کہ جناب میرجز آر میڈ ان ہیون, یہ ان کا بلیف ہے کہ جوڑے آسمان پہ اللہ نے بنا دیے. اب چونکہ اللہ نے بنا دیے ہیں, اور چونکہ اللہ نے بنائے ہیں, تو ہمارے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیورس کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے. تو کیتھولکس کے اندر یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈیورس. آپ ڈیورس نہیں کر سکتے, کریں گے تو بہت گناہ گار ہوں گے. اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کا یہ بلیف ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کرتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں, الگ بات ہے. مطلب کیتھولکس ڈیورس بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, یعنی شادی کیے بغیر بھی ڈیورس کر دیتے ہیں. مطلب وہ تو ان کا پرسنل عمل ہے نا, لیکن ڈیفائنڈ آئیڈیالوجی تو یہ ہے نا. اچھا,
ایک ہوتی ہے انسٹالڈ آئیڈیالوجی یا پرسنل آئیڈیالوجی، یعنی ہمارے ذہن کے اندر کیا آیا ہوا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا اکثر لوگوں کی جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، جو انسٹالڈ ہوتی ہیں، پرسنل آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، کیا وہ آئیڈیالوجیز کسی ڈیفائن آئیڈیالوجی کی ریفلیکشن ہوتی ہیں یا کوئی کاکٹیل ہوتی ہیں؟ تو بتائیے آپ کا کیا خیال ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں کاکٹیل ہوتی ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں ایگزیکٹلی ڈیفائن آئیڈیالوجی انسٹال ہوتی ہے. ہیں جی فضیل الزمان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے. تو چند لوگ کہہ رہے ہیں کاکٹیل، چند لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا، پونی، کچھ لوگ کہیں ڈیفائنڈ آئیڈیالوجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے، جو ریالٹی ہے وہی ہوتی ہے اکثر لوگوں کی. اکثر دیر از اے بگ نمبر کہ جن کا نہیں بھی ہوتا. اکثر لوگوں کیا ہوتا ہے کہ ہوتی ایک آئیڈیالوجی ہے لیکن اس کے اندر اور چیزیں نا ایڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ صحیح کچھ غلط، ایک تھوڑا سا کاکٹیل بنا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے جو بڑے تھے وہ ایک ٹرم کوائن کرتے تھے، اصلاح عقیدہ. آپ نے سنا یہ ٹرم؟ اصلاح عقیدہ کا مطلب ہے کہ عقیدہ کی اصلاح، عقیدہ کی کو صحیح کرنا. ٹھیک ہے، تاکہ وہ غلط چیزیں نکل جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری سب سے پہلے اور آپ حضرات کا کی عقیدہ کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو کیونکہ اگر آئیڈیالوجی ساؤنڈ نہیں ہے، آئیڈیالوجی کی اصلاح نہیں ہوئی ہوئی ہے، یا آئیڈیالوجی کے اندر غلط چیزیں آئی ہوئی ہیں، تو آپ کے ہمارے فیصلے غلط ہو جائیں گے، ہے نا. اگر آئیڈیالوجی میں یہ آ گیا میرے عقیدے کے اندر کہ رزق تو کمپنی سے ملتا ہے، وہی میرے سیاہ سفید کے مالک ہیں، تو میرے فیصلے، میرا ایٹیٹیوڈ غلط ہو جائے گا نا. میں شاید وہ کام بھی کر جاؤں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، صرف یہ سوچ کر یار میرا تو روزی روٹی لگی ہوئی وہاں سے. اگر عقیدہ یہ ہوگا کہ نہیں یار رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہمیں اللہ کے احکامات پورے کرنے ہیں، جب تک اللہ کے احکامات پورے ہوں گے ہم کمپنی والوں کی بات مانیں گے، جب اللہ کے احکامات نہیں ہوں گے تو پھر ہم کنسیڈر کریں گے کہ ہم نہ مانیں. اور اگر ہم کو کنفیوژن ہوگی تو ہم علماء کرام کے پاس چلے جائیں گے جو سمجھتے ہیں قرآن اور سنت کو بہت اچھی طرح سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دے آر دا ایکسپرٹس، وی آر گوئنگ ٹو آسک دیم. We are not going to take law in our own hands, but we will try to understand. ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح سمجھ نہیں رہے، ہو سکتا ہے کہ پرمیشن ہو سکتا ہے پوچھ کے چلنا چاہیے نا ایکسپرٹ سے. پاکستان کا جو چیلنج، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہاں ہر آدمی ایکسپرٹ ہے، ہر آدمی عالم ہے، ہر آدمی ڈاکٹر ہے، ہر آدمی ہر چیز ہی ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز نہیں پتہ. اچھا جناب، تو یہاں آ کے میں رکتا ہوں. وی ہیو گون 2-3 منٹس اوور ٹائم. تو امید ہے کہ آئیڈیالوجی کی بیسک ڈیفینیشن اور نیڈ ہمیں سمجھ آ گئی. اب کل ہم ایک بہت اچھا، جب آئیڈیالوجی کلیئر ہو جائے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ڈیفینیشن آف سکسیس ہے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، وائی ڈو آئی ایگزسٹ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، یہ سارے کے سارے آئیڈیالوجیکل کویسچنز ہیں. یہ ریالٹی بیس کویسچن نہیں ہے کہ جی آج کل کیا ہو رہا ہے، کرنٹ سچویشن بیس ہونا چاہیے، نہیں، یہ آئیڈیالوجیکل کویسچنز ہیں. اگر ہماری آئیڈیالوجی صحیح ہوگی تو آئیڈیالوجی بتائے گی ہمیں
کہ ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے. آئیڈیالوجی بتائے گی ہمیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں. وائی ڈو آئی ایگزسٹ. آئیڈیالوجی ہمیں یہ ساری چیزیں بتائے گی. اور آئیڈیالوجی ہمیں یہ بھی بتائے گی کہ ہمارا گریٹسٹ ایمبیشن ہونا کیا چاہیے. کیا میرا ایسٹروناٹ بننا جو گریٹسٹ ایمبیشن ہے کیا وہ صحیح ہے؟ میرا بہت بڑا ساکر پلیئر بننا کیا یہ آئی ڈونٹ نو کیا صحیح ہے نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو. لیٹس لک ایٹ اٹ. ایسا تو نہیں کہ بس ہم اپنے ہوائے نفس کے اوپر چل رہے ہیں, اپنے خواہش نفس پہ چلے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں, دوڑے جا رہے ہیں, اور پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اللہ میری حفاظت کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے. ٹھیک ہے نا, ہم سب کے اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اچھا جناب, تو ہیونگ سیڈ دس, آج کا میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اور میں پھر معذرت کے ساتھ کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا ٹائم اتنا زیادہ آج NLP پہ لگ گیا, لیکن میں چاہتا کہ میں آپ کو پورا اپنا ویو دے دوں. اور میں معذرت جو ہمارے کچھ ویورز, کامران سلطان صاحب شاید ناراض ہو رہے تھے. ناراض کرنا مقصد نہیں تھا, پھر بار بار کامنٹس کر رہے تھے, which I feel is not the right way. تو اینی وے آپ کا ٹائم لگا, مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے, لیکن انشاءاللہ وی ہیو سیٹل دس ایشو. تو اب اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. آپ کو مزید کوئی اب سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں, انٹرنیٹ پہ آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, تھینک یو سو ویری مچ. انشاءاللہ کل ہم آئیڈیالوجی کو ڈیفائن کریں گے, ڈسکس کریں. کل کا سیشن ایکسٹریملی امپورٹنٹ سیشن ہے. میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اچھی طرح سے سمجھا سکوں. آپ بھی دعا کریں کہ میں صحیح ایکسپلین کر سکوں. کل کا سیشن ایسا سیشن ہے کہ اٹ مائٹ ایکچولی کریٹ اے ریولیوشن ان یور لائف. کل کا جو مٹیریل ہے اس سے میری زندگی میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا بہت سالوں پہلے. ہوپ فلی اللہ کرے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ود دس آئی وڈ لائک ٹو سے تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, آپ اپنے آنسرز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ, میرے پرسنل واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ ضرور شیئر کریں, مجھے ایک آئیڈیا ہو جائے گا, میں آپ کو زیادہ بہتر ہیلپ کر سکوں گا. تو آپ اپنے آنسرز گروپ پہ شیئر نہ کریں, مجھ سے پرسنلی شیئر کر لیں. یار ہور آپ پلیز میرا نمبر لکھ دیجیے گا, 0333 تو اگر آپ کرنا چاہیں تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.